جب یہ کہا حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی کسی کا روزہ کھلوائے گا روزہ دار کا تو اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ تو بعض جو تھوڑے صحابہ کمزور تھے مالی طور پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھے تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم ایک کھجور کسی کو کھلا دو، ایک پانی کا گھونٹ، ایک دودھ کا گھونٹ، اور اگر کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے گا فرمایا تو اس کو اس دن میں پانی پلاؤں گا اور اس کو پھر کوثر تک پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہ جو کرنے کے کام ہیں اس مہینے میں وہ یہی ہے کہ بیواؤں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، مساکین کی امداد کیا جائے۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اس سے بڑھ کے انہیں چاہیے کہ صدقات کی صورت میں ایسے کام کریں۔ کام اصل میں کرنے کے یہی ہے۔ روزہ تو رکھ لیا، وہ فرض ہے، دن کی عبادت، رات کی عبادت، تراویح ہے، وہ نفل ہے، پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑا ثواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ، اپنی زبان، اپنی ہر شے کو قابو میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، اور خصوصاً اس مہینے میں اس بات پہ پوری توجہ دینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ تنہائی میں آدمی کھاتا پیتا کچھ نہیں کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز ڈیولپ ہو جانی چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کام بتائے ہیں اس میں ایک بہت زبردست حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تو رب ہے، سب کو کھانا کھلانے والا، پرورش کرنے والا، تو میں کیسے یہ کام کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے علم میں تھا کہ کوئی شخص بھوکا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ لو وجدتنی کے لفظ ہے کہ اس کے پاس پاتا مجھے۔ اسی طرح فرمائیں گے میں پیاسا تھا، اسی طرح بیمار تھا، ساری یہ چیزیں بالکل اس طرح کی لمبی حدیث ہے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ تو یہاں میں صرف یہ چیز ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تم مجھے اس کے پاس پاتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ کیا صرف اللہ تعالیٰ اس وقت وہی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ اگر تم یہ کام کرتے تو پھر اس وقت میری خاص نظر کرم اور رحمت تم پر آتی، وہ تم پر نازل ہوتی رحمت، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم آتا کہ تو نے میری مخلوق کو، جو میری فیملی ہے، میرا کنبہ ہے، اس میں سے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، بیمار کی عیادت کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا پیار دیکھیں
کہ فرما رہے ہیں کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اپنی مخلوق کے لیے وہ بن جا رہے ہیں وہی کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا یہ کام کرنے کے اس مہینے میں، پھر آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جو فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کی مغفرت ہو گئی تھی، تو اس میں ذرا تھوڑی سی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت بھی خراب تھی، عام عورت نہیں تھی، طائف تھی۔ دوسری بات کہ جس مخلوق کو پانی پلایا جا رہا ہے وہ بھی نجس مخلوق تھی، یعنی ایک بازاری عورت کرپٹڈ، وہ ایک نجس مخلوق کو پانی پلا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے کتے کی جان بچائی تھی۔ اگر جانور کی جان بچانے پر اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کرم فرماتے ہیں تو کسی انسان کی جان بچانا کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ قرآن نے اس کا کہا کہ ایک جان کو ہلاک کرنے والا وہ ہے جو ساری کائنات کو ہلاک۔ جب اتنی قدر و منزلت ہماری اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لقد کرمنا بنی آدم، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ طائف نے کیا تو ہم بھی وہ کرتے رہے اور اس کے بعد کتے کو پانی پلا دیں، نہیں، ہمیں دلیری نہیں ہونی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ لمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ڈر جو ہے اللہ کی ناراضگی کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ایمان یہ ہو جائے کہ مجھے ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میں اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کروں گا تو میرا سب سے زیادہ محبوب، میرے محبوب کا محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لہذا اس کی رحمت کی بڑی وسعت ہے، اس کے کرم کی بڑی وسعت ہے، لیکن ہمیں بھی اس کا جو دیا ہوا نمک ہے اس کو حلال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے اور آپ کو توفیق دے، میں نے جو باتیں کہیں ہم عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔